السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج ہم درخواست نویسی اور خط نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ دو سوال ہیں جو پرائمری حصے سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود طلباء و طالبات ان میں غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکچرار اردو کے ٹیسٹ میں درخواست کے لغوی معنی کیا ہیں، یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں، لیکن انٹرویو اور سی ٹی آئی کے انٹرویو میں مکمل درخواست اور مکمل خط اس کا خاکہ بھی بنوایا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست کیا ہے۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں گزارش یا خواہش۔ اگر اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو کوئی انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی افسر کے پاس پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ اب درخواست کے اصول کیا ہیں، طلباء و طالبات کے لیے ہدایات کیا ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی لائن ہے اسے طرز تخاطب کہتے ہیں، یعنی ابتدا کیسے کرنی ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل۔ اب یہاں تک دیکھتے ہیں کہ کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ عام طور پر بخدمت جناب پرنسپل صاحب، یعنی جناب بھی لکھ دیا جاتا ہے اور صاحب بھی لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ جناب اور صاحب یہ دونوں مترادف ہیں، ان میں سے ایک لفظ لکھنے کی اجازت ہے، دونوں نہیں لکھ سکتے۔ جناب پرنسپل سے پہلے لکھا جاتا ہے اور صاحب لکھنا ہو تو وہ بعد میں لکھا جاتا ہے، لیکن لکھنا ایک ہے۔ اور اگر ہم کسی فیمیل کو درخواست لکھ رہے ہوں، یعنی کوئی افسر عورت ہو، تو بھی یہاں غلطی کی جاتی ہے۔ جناب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم جنابہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ صاحب اور صاحبہ یہ دونوں مذکر مؤنث درست ہیں، اگر ہم صاحبہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ درست ہے۔ بخدمت پرنسپل صاحبہ اس طرح ہو سکتا ہے، اور یہاں پر کامہ ضرور ڈالنا ہے۔ اگر اس طرح لکھیں بخدمت جناب پرنسپل تو پھر پرنسپل کے بعد کامہ آئے گا، اور اگر ہم لکھیں بخدمت پرنسپل صاحب تو پھر صاحب کے بعد کامہ آئے گا۔ اب آگے ادارے کا نام ہوگا، چاہے وہ کالج ہو چاہے اسکول ہو۔ گورنمنٹ پیر یعقوب شاہ ڈگری کالج، اب ادارے کے نام کے بعد بھی کامہ آئے گا۔ سکتہ، یہ دو سکتے جو ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، یہ غلطی نہیں کرنی۔ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہ دونوں کامے ڈالنے ہیں، اور آخر میں یہ کالج یا ادارہ کہاں پر ہے اس کو الف بے جیم اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عنوان ہے۔ عام طور پر عنوان نہیں لکھا جاتا، یہ لکھنے کے فوراً بعد جناب عالی لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ایک نمبر ہے۔ عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد یہ رابطہ کی علامت ڈالنی ہے، درخواست برائے جس کے لیے بھی لکھ رہے ہوں فیس معافی، تو اس کے بعد جناب عالی دائیں طرف لکھنا ہے۔ عام طور پر درمیان میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ پرانا طریقہ ہے، جدید تحقیق کے مطابق جناب عالی دائیں طرف لکھنا ہے۔ اس کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور ڈالنی ہے ورنہ نمبر کاٹا جائے گا۔ یہاں پر بھی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب عالی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے جناب عالیہ لکھ دیا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لیے جناب عالی ہی درست ہے، اور اس کے لیے دو تین لفظ اور بھی بعض اوقات لکھ دی جاتے ہیں جو درست نہیں، جیسے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے جناب اعلیٰ، وہ بھی غلط ہے، اور اعلیٰ جناب اعلیٰ وہ بھی غلط ہے۔ جناب عالی یہ ایک ہی لفظ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر نفس مضمون لکھنا ہے، ابتدا کرنی ہے، مدعا بیان کرنا ہے، اس کے بعد اختتام کرنا ہے۔ اینڈ پر یہ العارض عام طور پر درمیان میں لکھا جاتا ہے، جو اب درست نہیں، یہ بائیں طرف لکھنا ہے۔ العارض ہو سکتا ہے، درخواست گزار ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک لفظ لکھنا ہے۔ عرضے بھی درست ہے، عرض گزار بھی درست ہے، اور اسی کے سیدھے سامنے دائیں طرف تاریخ لکھنی ہے، اس کا باقاعدہ ایک نمبر ہے، اگر آپ تاریخ نہیں لکھتے تو ایک نمبر کاٹا جائے گا۔
تو یہ آج 16 فروری ہے 2021، تو یہاں پر یہ اردو کے ہندسوں میں لکھنے ہیں، یہ جو تاریخ ہے نا، اور یہاں پر تاریخ کے بعد ختمہ ڈالنا ہے 16 فروری 2021۔ تو یہاں پر اس کے بعد آپ کا تابع فرمان یا نیاز مند یہ لکھنا ہے، اس کے بعد نام نہیں لکھنا، دال رے سین۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ درخواست میں عام طور پر کون سے لفظ ہیں جو غلط مستعمل ہیں، ان کو ہم نے صحیح لکھنا ہے۔ مشکور، اس کی جگہ ممنون یا شکر گزار، وہ درست ہیں، وہ لکھنے چاہیے۔ اگرچہ کچھ اردو دانوں نے کہا ہے کہ اب مشکور مستعمل ہے، لہذا کوئی حرج نہیں، لیکن جو چیز شک میں ڈالتی ہو، جس میں اختلاف پایا جاتا ہو، اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ ممنون یا شکر گزار میں کوئی اختلاف نہیں، تو بہتر نہیں ہے جب وہ دونوں لفظ موجود ہیں تو ان میں سے کوئی استعمال کیا جائے۔ برائے مہربانی، اس کا مطلب ہے مہربانی کے لیے، آپ مہربانی کے لیے میری درخواست قبول کریں، تو جو درست نہیں، براہ مہربانی۔ یہ درست ہے، براہ مہربانی، اس کا مطلب ہوگا مہربانی کر کے۔ اور یہ تابع دار، یہ درست نہیں، اس کی جگہ تابع فرمان لکھیں یا فرما بردار لکھیں، وہ درست ہے۔ تو ان کی نمبرنگ جو فرسٹ ایئر میں یہ سوال آتا ہے اس کے لحاظ سے میں بتا دیتا ہوں، ویسے مختلف کلاسز میں اس کی نمبرنگ مختلف ہو سکتی ہے، مختلف بورڈز میں اس کی نمبرنگ مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کا 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، 3 یہ ہو گئے، 5 نمبر اس کے نفس مضمون کے، 5 اور 3 8 ہو گئے، 1 نمبر اس کا ہے، 9 ہو گئے، اور یہ جو چیز ہے نا 1 اس کا ہے، 10۔ لیکن بہرحال یہ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں جی خط۔ خط کیا ہے؟ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں لکیر، نشان، نامہ، مکتوب، چٹھی۔ اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو 2 اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ خط کہلاتا ہے۔ مرزا غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے، یعنی خط آدھی ملاقات کے برابر ہے۔ تو خط کے اجزاء، خط کے 5 اجزاء ہیں: پیشانی، القاب، آداب، نفس مضمون اور خاتمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے خط میں کیا چیز لکھنی ہے۔ امتحانی مرکز، عام طور پر یہاں کمرہ امتحان لکھا جاتا ہے، جو درست نہیں۔ اس کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کمرہ پرتگالی یا اطالوی زبان کا لفظ ہے، جبکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے، تو 2 مختلف زبانوں کے الفاظ مرکب نہیں بن سکتے، تو امتحانی مرکز یہ درست ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں تاریخ لکھنی ہے۔ درخواست میں ہم نے تقریباً اینڈ پر جو ہے وہ تاریخ لکھی اور وہ وہاں پر لکھتے ہیں، لیکن اس کے شروع میں لکھتے ہیں، خط کے شروع میں۔ اس کے بعد ہم نے آداب، پیارے ابا جان، اگر ابا جان کو خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس حساب سے جو ہے وہ القاب آئیں گے۔ اس کے بعد آداب، آداب میں السلام علیکم، تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیر مسلم ہو، اسے خط لکھ رہے ہوں تو پھر کیا لکھنا چاہیے؟ تو اس کے لیے آداب یا تسلیم یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور یہاں پر بھی ندائیہ علامت لگانی ہے، یہاں پر بھی لگانی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نفس مضمون آئے گا جس کا ابتدائیہ ہوگا، مدعا ہوگا اور اختتام۔ اختتام ہم نے کیسے کرنا ہے؟ والسلام لکھنا ہے، اور اگر بیٹا لکھ رہا ہے تو آپ کا پیارا بیٹا، اور آخر میں یہ الفاظ دال رے سین۔ اب اس کی بھی نمبرنگ ہے، یہ 12ویں جماعت میں یہ سوال ہے، درخواست والا 11ویں میں ہے اور یہ 12ویں میں ہے۔ تو اس کی نمبرنگ کس طرح ہے؟ یہ پیشانی جو ہے اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا آدھا نمبر ہے، اس کا بھی آدھا نمبر ہے، اس کے 6 نمبر ہیں۔ تو یہ 1 2 یہ ملا کر 3 3 اور 6 9، اور اس سارے کا 1 نمبر ہے۔ تو یوں یہ 10 نمبر پورے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔